حیدرآباد انٹرنیشنل اسکول جو حیدرآباد میں ماڈرن ایجوکیشن پلس اسلامک اسکول کی تعلیم دیتے چلے آ رہا ہے، جس کے حیدرآباد میں 3 برانچز ہے: مغل پورہ، خلوت اور چادر گھاٹ میں۔ حالت معاشرے کو دیکھ کر اور معاشرے کی بگڑتے حالات کو دیکھ کر ڈائریکٹر محمد صادق حیدرآباد انٹرنیشنل اسکول نے 3 اہم کورسز کا اعلان کیا۔ اس میں پارٹ ٹائم عالم کورس رکھا گیا ہے جو اسپیشلی کالج اسٹوڈینٹس اور روز جاب کرنے والے حضرات کے لیے یہ رکھا گیا ہے۔ مرد اور خواتین اس کورس میں شرکت کر سکیں گے۔ اس کا وقت ہوگا 5 بجے سے 9 بجے تک، جس کے کورس کا آغاز 6 ستمبر سے ہوگا۔ دوسرا جو کورس جو آف لائن میں قرآن پاک ناظرہ اور تجوید کے ساتھ سکھایا جائے گا۔ جو اسپیشل حضرات جو آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی آن لائن بھی پڑھایا جائے گا۔ تیسرا جو کورس ڈیزائن کیا گیا ہے جو عالم حضرات اسپیشلی حفاظ کے لیے جو تعلیم ڈسکنٹینیو ہو چکی ہے 10th کلاس کے بعد، یا جو 10th کلاس نہیں پڑھے ہیں یا جو انٹرمیڈیٹ نہیں پڑھے ہیں، ان کے لیے یہ ٹاس سینٹر ڈسٹینس ایجوکیشن قائم کیا گیا ہے جو اسپیشلی عالم اور حفاظ کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس میں بھی عمر قید نہیں ہے، جس کا وقت پارٹ ٹائم ہوگا جو 5 بجے سے 9 بجے تک یہ تعلیم دی جائے گی، اسپیشلی مرد اور خواتین کے حضرات کے لیے۔ کورس کا ڈیوریشن، عالم کورس کا ڈیوریشن 3 سال کا ہوگا، عمر کی قید نہیں ہوگی۔ لمرا نیوز کی ایک اسپیشل رپورٹ حیدرآباد انٹرنیشنل سے پیش۔ حیدرآباد انٹرنیشنل اسکول کی جانب سے میں 3 اہم اعلان کرنا چاہ رہا ہوں۔ 3 اہم کورسز ہم لوگ لانچ کیے ہیں۔ پہلا ہے عالم کورس، پارٹ ٹائم عالم کورس، جو کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہے 13 یا 14 ایئرس ایج آنورڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے لانچ کیا جا رہا ہے۔ دوسرا کورس ہے ناظرہ، جو چھوٹے بچے ہیں جو قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں، جو گھر میں پینڈیمک کی وجہ سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں، اب ان کو آف لائن میں قرآن شریف اگر پڑھنا ہے تو آپ کو یہ کورس بھی ہمارے پاس لانچ ہو رہا ہے۔ عالم کورس جو میں نے بتایا وہ بھی آف لائن موڈ میں انشاءاللہ پڑھایا جائے گا، آن لائن میں فزیکل کلاسز ہوں گے اس کے۔ تیسرا ٹاس کا بھی ہم لوگوں نے سینٹر دیا ہے، تو ٹاس کے بھی انرولمنٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو عالم کورس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ بہت سارے پیرنٹس کا یہ اصرار تھا کہ سر ہمارے بچے ماڈرن ایجوکیشن تو حاصل کر رہے ہیں لیکن دین سے دور ہیں، کالج جا رہے ہیں، کالج کا ماحول آپ کو پتہ ہے کہ کیسا ہے۔ 10th پاس کرنے کے بعد بچوں کا سب سے بڑا پرابلم کہہ لیجیے یا یہ کہہ لیجیے کہ ان کو صحبت بہت بری مل رہی ہے کالجز میں، تو ان کو اس بری صحبت سے بچانے کے لیے اور ان کو دین سے کنیکٹ رکھنے کے لیے ان کو ہمارے لیے ضروری ہے، پیرنٹس کا بھی ایک فکر ہے کہ ان کو دین سے آگاہی ہو، اور عالم کورس ایک جو ہے وقت کی ضرورت تھی، تو ایسا کورس ہے یہ کہ جس میں آپ اپنے بچوں کو صبح کے وقت کالج بھیجیے، انٹر کالج بھیجیے، ڈگری کالج بھیجیے، انجینئرنگ کر رہے ہیں، میڈیسن کر رہے ہیں، یا جو بھی وہ کر رہے ہیں، مارننگ آورس میں کالج میں وہ تعلیم حاصل کریں گے ریگولر میں۔ شام کے وقت 5 بجے سے لے کے 8 بجے تک ہم لوگوں نے گرلس اور بوائز کے لیے دونوں کے لیے عالم کورس کا انتظام کیا ہے۔ گرلس کے لیے سپریٹ کلاسز ہوں گے، بوائز کے لیے سپریٹ کلاسز ہوں گے۔ 5 بجے سے 8 بجے تک ہم لوگ انشاءاللہ ان کو 3 سال کے ڈیوریشن میں، جو اہم چیز ہے کیونکہ عالم کورس تو کافی وسیع ہے، 6-7 سال مدارس میں پڑھاتے ہیں، لیکن ہم کو سارا جو ٹریڈیشنل عالم کورس ہوتا ہے جو مدرسوں میں ہوتا ہے اتنا ہمیں جو ہے یہ ماڈرن بچوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے مفتیان اکرام سے، علماء اکرام سے مشورہ کیا، اور جو ضروریات دین ہیں، اہم چیزیں ہیں جس سے بچہ اپنے آپ کو سنوار سکے، اس چیز کا ہم لوگ جو ہے اہتمام کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کے سلیبس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کہ کیا پڑھایا جائے گا، 3 سال میں کیا پڑھایا جائے گا۔ تو سب سے پہلا ہمارا کنسنٹریشن رہے گا عربک لینگویج پہ، عربک گرامر، تاکہ قرآن کی لینگویج یہ سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ قرآن شریف کو سمجھنا، بہت سارے احادیث کی کتابوں کو سمجھنا آسان ہوگا۔ اور دوسرا اہم ترین چیز ہے قرآن شریف کو سمجھنا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، قرآن شریف ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ پہلے سال میں ہم کوشش کریں گے 10 پارے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ 1 سال میں ان کو بتایا جائے، دوسرے سال میں دوسرے 10 پارے، تیسرے سال میں تیسرے 10 پارے۔ اس کے علاوہ سیاستہ ہے، حدیث کی کتابیں ہیں، اس کے اہم جز ہیں وہ انشاءاللہ بتائے جائیں گے۔
اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت صحابہ، سیرت اہل بیت، ہمارے جو ہے بزرگان دین کی سیرت، اسلاف کی سیرت، اس پہ جو ہے کام کیا جائے گا تاکہ یہ ہمارے رول ماڈلس ہیں، ہمارے جو ہے بزرگان دین رہ چکے ہیں پچھلے 1400 سال سے، ہماری جو ہسٹری ہے ایک بہت ہی بہترین ہماری اسلامک ہسٹری ہے جس سے ہم کو بہت سارے رول ماڈلس ملتے ہیں، ان کے بارے میں بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی کون تھے، فاتح جیروسلم کون تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا کیا ہے، صحابہ اکرام کیا ہے مقام، اہل بیت نے کیا قربانیاں دی ہیں. بہت ساری جو ہے اہم چیزیں ہیں جو بچے آج ان سے دور ہے اور اپنا رول ماڈل آج کل ہیرو ہیروئنس کو بنا کے رکھیں. تو یہ ایک وقت کی ضرورت ہے کہ بچوں کو ہماری ہسٹری سے آگاہ کیا جائے. بہت سارا سلیبس ہے جو علماء کرام کی نگرانی میں جو ہے ڈیولپ کیا گیا ہے، اور اس کو انشاءاللہ شام کے وقت میں کنوینئنٹ ٹائم میں، دیکھیے بچے کالج سے 2 بجے 3 بجے آ جاتے ہیں، 5 سے 8 کا ٹائم ایسا ہے کہ بچے اپنا وقت سوشل میڈیا پہ، موبائلز پہ، گیمز میں یا گپ شپ میں گوا دیتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو اس طرف موٹیویٹ کریں تاکہ یہ کورس کر لیں اور یہ کورس کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں. کیونکہ دیکھیے بچے کی دینی تربیت کے بارے میں، بچے کی دین کی نالج کے بارے میں ماں باپ جواب دیں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ماں باپ کو جواب دینا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کس طرح سے دین سے آگاہ کیا، کس طرح سے دینی تربیت کی. تو اب یہ گھر میں تو ہو نہیں سکتا، تو اسی لیے ہمارے پاس حیدرآباد انٹرنیشنل اسکول میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور تینوں برانچز ہمارے حیدرآباد انٹرنیشنل اسکول کی تینوں برانچز پہ اس کا انتظام ہے. ہمارا مغل پورہ برانچ، وہاں پر بھی اس کا انتظام ہے، فائر اسٹیشن کے سامنے آپ جا سکتے ہیں. خلوت برانچ جہاں موجود ہے، خلوت گراؤنڈ کے سامنے ہمارا حیدرآباد انٹرنیشنل اسکول کا برانچ ہے، وہاں پر آپ آ کے ڈیٹیلس لے سکتے ہیں. ہمارا چادر گھاٹ برانچ ہے، وہاں پر بھی آپ جو بھی آپ کو نیئرسٹ برانچ ہے، کیونکہ یہ آف لائن کورس ہے، آن لائن نہیں ہے، آف لائن فزیکل کلاسز ہوں گے، تو آپ اپنے نیئرسٹ برانچ، جیسا چادر گھاٹ برانچ کا میں نے بتایا کہ کنبے ہاسپٹل کے پاس ہے، تو وہاں پر جا کے آپ آفس آورس میں 9:30 to 4:30 کے بیچ میں جائیں اور اپنے بچوں کو رجسٹر کروائیں. اس میں کون سے بچے ایلیجیبل ہیں، کیا ایج ہونی چاہیے. تو ہم لوگ ایسے بچے جو بالغ ہو چکے ہیں، بچے اور بچیاں، تو عموماً 10 کلاس یا 10 کلاس کے بعد والے جو بچے ہیں ان کا ایڈمیشن لے رہے ہیں. ہمارے پاس ریسنٹلی ایک برانچ میں 65 ایئرس کی لیڈی نے بھی ایڈمیشن لیا. ایسے احباب جو دین سے لگاؤ رکھتے ہیں، جن کو علم حاصل کرنے کی کوئی ایج نہیں ہے، بس بشرطے کہ بالغ ہو، تو ان کے لیے ایڈمیشنس اوپن ہے. ہم لوگ 6 سپٹمبر سے انشاءاللہ بیچ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. تو میں تمام پیرنٹس سے، تمام جو بھی ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کے اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو یا اپنے دوست احباب کو رجسٹر کروائیں اور علم دین حاصل کریں. آج کل کا ماحول ایسا ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں. تو یہ یقیناً جو ہے علماء فرماتے ہیں اور جو ہے دانشوران فرماتے ہیں کہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے. تو دین سے قریب ہو جایا جائے، اور دین ایک دینی علم ایک مشعل راہ ہے، روشنی کے مماثل ہے، روشنی کے طرح ہے. تو یہ روشنی کے ذریعے ہم دنیا میں بھی بہتر بنا سکتے ہیں، آخرت بھی بہتر بنا سکتے ہیں. اگر لڑکیاں یہ عالم کورس کرتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. تو اگر کوئی لڑکی اپنے انٹر یا گریجویشن کے ساتھ یہ عالم کورس کر لیتی ہے تو بعد میں وہ اپنی نسلوں کو سنوار سکتی ہے، اپنے آنے والی نسلوں کو سنوار سکتی ہے، اپنے خاندان کا خیال رکھ سکتی ہے. اگر کوئی لڑکا کرتا ہے تو اس کو ایک فوکس ملے گا، اس کو ایک ڈائریکشن ملے گا، اور جو ہے دینی نالج کے ذریعے وہ اپنے آپ کو سنوار سکے کہ اس کو کیسے جینا ہے اور کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ، قرآن کے طریقے پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے. وہ اپنے خاندان کا رہنما بن جائے گا انشاءاللہ. ایک عالم کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے. کورس ڈیوریشن آپ نے جیسے سوال پوچھا کہ کتنے سال کا ہے، کہ 3 سال کا ہے. یہ کورس 3 سال کا ہے. دوسرا کورس میں نے بتایا کہ ناظرہ کورس ہے، جو چھوٹے بچوں کا ہے. اس میں بڑے بھی اگر ناظرہ کرنا چاہتے ہیں، قرآن شریف تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. عالم کورس میں بھی یہ انکلوڈ ہے. عالم کورس بہت سارے ہمارے پاس نوجوان ہیں جو قرآن شریف تجوید سے نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے بھی جو ہے عالم کورس کے اندر ہم نے ایک پیریڈ رکھا ہے تجوید کا، کہ ان کی تجوید کو، ان کے جو مخارج کو قرآن شریف کس طرح سے صحیح انداز میں پڑھنا ہے وہ ان کو انشاءاللہ بتایا جائے.
شہر میں اتنے مدرسے ہیں، آپ کیا سوچ کے شروع کریں؟ کئی سارے مدرسے ہیں، جامعہ نظامیہ ہیں، کئی برانچز ہیں جامعہ نظامیہ کے، جی اس کے باوجود آپ یہ اسکول کے اندر یہ پروگرام، یہ کلاسز کرنے کا مقصد کیا؟ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ اتنے سارے مدرسے ہونے کے باوجود بھی آپ نے یہ عالم کورس کیوں شروع کیا ہے؟ دیکھیے، مدرسے میں ایسے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں جو شروع سے اسی فیلڈ میں ہیں، جو حفظ کرے ہیں بچپن سے، شروع سے مدرسے میں رہے. اب ہمارا ٹارگیٹ ہے ایسے بچے جو ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ شروع سے پڑھے، بچپن سے ان کو ماڈرن ایجوکیشن ہی ملی ہے اور اب وہ آگے بھی ماڈرن ایجوکیشن کو چھوڑنا نہیں چاہتے. تو ابھی آپ دیکھیے جتنے سارے کالجز ہیں، جتنے پروفیشنل کالجز ہیں، آپ انجینئرنگ کالج لے لیجیے، میڈیسن لے لیجیے، یا انٹر کالج لے لیجیے، فارمیسی لے لیجیے، جتنے بھی سارے کالجز ہیں یہ سارے مارننگ آورس میں چلتے ہیں. اور ہمارے جو مدارس ہیں وہ ان کا کورس بھی مارننگ میں چلتا ہے. تو اب یہ دونوں ٹکرا ہو گئے. تو اگر بچہ مدرسے جائے گا، ٹریڈیشنل مدرسے جائے گا، تو اس کے پاس 7 سال کا ٹائم نہیں ہے. تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا ہے کہ مارننگ میں وہ اپنے بھلے ماڈرن ایجوکیشن حاصل کریں، جو بھی آپ کالج میں جا رہے ہیں وہ جائیں. شام کے ٹائم پہ ایوننگ آورس میں ایک ان کو اسٹینڈرڈ ایجوکیشن ملنا چاہیے، اس کا دینی تعلیم کا. تو کوالیفائڈ علماء رہیں گے، شام کا وقت رہے گا، ان کے لیے کنوینئنٹ ٹائم ہے، ان کو ماڈرن ایجوکیشن میں کوئی ان کا خلل نہیں ہوگا. دیر از نو انٹرپشن ان دیئر ریگولر ایجوکیشن. تو شام کے ٹائم کا وقت ہے اور وہ شام میں اپنا اہم ہم 7 سال نہیں رکھ سکتے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو مطلب وہ کوالیفائڈ عالم بن کے پھر وہ اگر ان کو اس فیلڈ میں جانا ہے، مدرسے میں پڑھ کے اگر ان کو مسجد کا امام بننا ہے، تو پھر وہ کورس بیٹر ہے جو ریگولر ہے. لیکن ہمارا ٹارگیٹ وہ نہیں. ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ بچے کالج ماڈرن اچھے ڈاکٹر بنے، اچھے انجینئر بنے، اچھے وکیل بنے، سب ماڈرن میں اسٹرانگ ہو اور ساتھ ہی ساتھ عالم ہوں گے نا تو وہ اپنے خاندان کو سنبھال سکیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. دیکھیے قرآن شریف کا ترجمہ کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن شریف ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں. اگر یہ سمجھ جائیں گے، قرآن اور حدیث سمجھ جائیں گے، ہے نا، تو انشاءاللہ وہ اپنے آپ کو کم سے کم اور اپنے خاندان کو بے راہ روی سے اور فتنوں سے بچا سکیں. یہ ہمارا مقصد ہے. گرلس اور بوائز الگ الگ رہیں گے؟ گرلس اور بوائز کے لیے، جی ہاں، گرلس اور بوائز کے لیے ہمیشہ حیدرآباد انٹرنیشنل اسکول میں الگ انتظام رہا ہے. ہمارے اسکولس میں بھی ہم گرلس اور بوائز کو سپریٹ کر دیتے ہیں. اس کورس میں بھی ہمارے پاس الگ الگ فلورس پہ ان کا انتظام ہے. گرلس کی ٹائمنگ بھی کچھ الگ ہے، بوائز کی ٹائمنگ الگ ہے. گرلس کے لیے کوالیفائڈ لیڈی عالمہ رہیں گے اور بوائز کے لیے عالم صاحب رہیں گے. عالم صاحب گرلس کو نہیں پڑھا سکتے، ان کے مسائل الگ ہیں، ان کے پاکی صفائی ستھرائی کے مسائل الگ ہیں، گرلس کے پورے مسائل الگ ہیں. جو عالمہ چاہیے تو ہمارے پاس عالمہ کا انتظام ہے، وہ عالمہ پڑھائیں گی اور بوائز کے لیے عالم پڑھائیں گے. کانٹیکٹ ڈیٹیلس آپ کو نیچے کیپشن میں مل جائیں گے اور ہماری جو اسکرپٹ چل رہی ہے نیچے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کانٹیکٹ ڈیٹیلس. اور میں نے ایڈریسز بتائے ہیں: خلوت برانچ اپوزٹ ٹو خلوت گراؤنڈ، مغل پورہ برانچ اپوزٹ ٹو فائر اسٹیشن نیر علاؤدین مسجد، اور چادر گھاٹ برانچ حیدرآباد انٹرنیشنل اسکول کا نیر کمبے نیو لائف ہاسپٹل کی گلی میں. آپ وہاں پر آ جائیں. 9:30 to 4:30 کے بیچ میں آپ آ کے رجسٹر کروا لیں. کورس ٹائمنگ جو رہے گا وہ شام کے وقت میں رہے گا 5 بجے سے 8 بجے تک. اور سر اس میں فیسز کیا اپلائی ہوں گے؟ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو فیسز دے نہیں سکتے مگر ان کو شوق ہے عالم کورس کرنے کے لیے، تو ان کے لیے کچھ فیسلٹیز دیں گے آپ؟ تو وہ آپ آفس پہ تشریف لائیں، انشاءاللہ آفس پہ آپ کو ساری ڈیٹیلز حاصل ہو جائیں گی. دوسرا، ناظرہ کورس میں بھی میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن درست کرنے کے لیے اور ان کا قرآن تجوید کے ساتھ مکمل کرانے کے لیے چھوٹے جو بچے ہیں، اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس یا بڑے بھی ہیں، تو آپ ان کے لیے بھی جو ہے ناظرہ کورس کا انتظام ہے. دوسرا ایک ہے، میں نے بتایا کہ ٹاس تلنگانہ اوپن اسکول سوسائٹی. ایسے ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں جو فائنینشیل ریزن کی وجہ سے اپنا اسکول یا کالج ڈسکنٹینیو کر چکے ہیں. اب وہ واپس سے کورس کرنا، مین اسٹریم ایجوکیشن میں آنا چاہتے ہیں. اگر دیکھیے ریگولر ایس ایس سی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 17 سال کے بعد آپ نہیں کر سکتے. تو ایسے اسٹوڈنٹس جو باہر جانا چاہتے ہیں یا پھر سے ایجوکیشن اسٹریم لائن میں آنا چاہتے ہیں تو وہ ٹاس میں داخلہ لے لیں. اور اس میں صرف 5 سبجیکٹ ہوتے ہیں. اس میں میتھس اور سائنس، میتھس اور تیلگو آپشنل ہے. کوئی بھی 5 سبجیکٹ، لسٹ آف سبجیکٹس ہے، اس میں سے آپ 5 سبجیکٹ سلیکٹ کر لیں اور آپ کو بکس بھی فراہم کی جائیں گی. آپ گھر بیٹھے اس کو آرام سے پریپیئر کر سکتے ہیں.
اور 10th پاس کر کے آپ کوئی بھی ریگولر انٹرمیڈیٹ کالج میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کا 10th ہو چکا ہے اور آپ کو 10th کے بعد آپ کو موقع نہیں ملا فائنینشیل ریزن کی وجہ سے یا اپنی مصروفیت کی وجہ سے, تو آپ کیا کریں 10th کے بعد اگر آپ کو 2 سال کا گیپ ہے تو آپ کا انٹرمیڈیٹ 1 سال میں ہو جائے گا. اگر گیپ نہیں ہے تو آپ کو 2 سال انٹرمیڈیٹ کر لیجیے, پھر دنیا کے کوئی بھی ڈگری کالج میں, نہ صرف انڈیا میں بلکہ کہیں پر بھی باہر وہ سرٹیفکیٹ ویلڈ ہے. سرٹیفکیٹ کی ویلیو میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. عالم کورس سرٹیفکیٹ ویلڈ, عالم کورس کی بھی سرٹیفکیٹ ویلڈ ہے. کیپیسٹی سیٹنگ مطلب کتنے ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس میں؟ ہمارے پاس کافی الحمدللہ بلڈنگز بڑے ہیں, تو جتنی ہم لوگ 30-40 اسٹوڈنٹس سے زیادہ نہیں لیں گے عالم کورس میں. تو انشاءاللہ 6 سپٹمبر سے اس کا آغاز ہو رہا ہے, تو آپ آ کے رجسٹریشن کروا لیں.